یہ شعور انسان کو، آگاہی انسان کو دی ہوئی ہے کہ تو ننگا نہیں پھر سکتا. کتے بلے پھریں گے، جانور پھریں گے، اور وحوش اور طیور اڑیں گے، پھریں گے، تیریں گے، لیکن تو ننگا نہیں پھر سکتا. تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلے گا. تو معمولی چیز نہیں ہے، تو شاہکار اعظم ہے، تو خلاق دو عالم کا شاہکار ہے. تجھ پر رب دو عالم کو ناز ہے. تو معمولی چیز نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر باوقار طریقے سے چلے گا بھی، کھائے گا بھی، پہنے گا بھی، لیٹے گا بھی، سوئے گا بھی، اٹھے گا بھی. تیرے طریقے سب کائنات کے مخلوقات سے الگ ہونے چاہیے، چونکہ تجھے اللہ نے الگ پیدا کیا ہوا ہے. اب آپ ہیں، میں ہوں، آپ سب غور کر لیں ان باتوں پر کہ اللہ نے آپ کو مجھے بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی دعا کے انسان پیدا کیا. کہ اس مالک کا کرم ہے کہ بغیر کسی دعا کے اللہ نے آپ کو مجھے انسان پیدا کیا. کتے نے کیا جرم کیا کہ اس کو کتا بنایا، اور میں نے کیا نیکی کی کہ آپ کو مجھے انسان بنایا. اس کی اپنی تخلیق ہے، مرضی ہے، مشیت ہے. یخلق ما یشاء. قرآن کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کے شاگردوں میں سے ہے اور صوفیاء کے امام ہیں. ٹھیک ہے، سید الطائفہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جا رہے تھے تو کتا سامنے ایک تھا کتا، تو آپ زبان حال سے دل میں خیال کیا کہ مالک ایسا کیوں پیدا کی تھی. کتے کی ضرورت ہے، باہر ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس نے کوئی ایسی کیوں پیدا کیا. تو آگے سے آواز آئی ہاتف غیب سے کہ عجیب اتفاق ہے حسن، کتا کہہ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیدا کیا ہے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھی گل ہے، نہیں آئی تو چلو وہاں تے آئی ہے نا. وہ کہنے نے کہ تو اس کتے کو کیوں پیدا کیا. تو آگے سے اس نے اللہ نے کہا کہ عجیب اتفاق ہے، یہ کہہ رہے اس کو کیوں پیدا کیا. اللہ کی تخلیقات میں کوئی چیز فضول اور عبث نہیں ہے. جو جدھر ہے اپنی جگہ پر ذرہ بھی ہو کر ماہتاب اور آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے. جو بھی چیز ہے ذرہ ہو کر آفتاب ہے، مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. تو کائنات ساری جو ہے یہ ساری حسین ہے، لیکن اس حسین کائنات میں اس کا سنگھار تب مکمل ہوتا ہے جو جھومر ہے اس کے ماتھے کا، وہ انسان ہے. انسان ہے. انسان اگر اس کے دھرتی کے سینے سے غائب ہو جائے تو یہ کائنات کا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو انسان یکساں اللہ نے پیدا کیے، بظاہر شکل و شباہت ایک طرح کی ہے، دو جسم، آنکھیں، سر، پاؤں، چلنا پھرنا بظاہر ایک طرح کے ہیں، ایک شکل و شباہت کے، لیکن کھربوں انسان ہو کر کے بھی ایک گھر میں پیدا ہونے والا دو بچے آپس میں نہ ان کے انگوٹھے ملتے ہیں، نہ انگلی ملتی ہے، نہ قد ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ قسمت ملتی ہے. آج کل تو بھائی بھی بڑی قسمت سے آپس میں ملتے ہیں. اگر سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بات تو میں نے کر ہی دی ہے نا. ان کا مقدر بھی بعض اوقات نہیں ملتا، انگوٹھے نہیں ملتے، تو بعض اوقات تو بھائی بھی نہیں ملتے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اکثر نہیں ملتے. کہتے ہیں جی جاؤ بھائی، تم کون ہو، ہم کون ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں انسان کو اعلیٰ عرفہ احترام والا پیدا کیا، اس کو مقام دیا، اس کو مرتبہ دیا، اس کو سٹل کھڑا پیدا کیا. جھکا ہوا نہیں ہے، رکوع کی حالت میں نہیں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، لیٹا ہوا نہیں ہے. کوئی لیٹ کر مخلوق چلتی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی تشہد کی حالت میں ہے، کوئی قومے میں ہے. مینڈک کو دیکھو، اس کی اپنی چال ہے. جانوروں کو، چار پاؤں والوں کو دیکھو، اپنی چال ہے. اور سانپ وغیرہ کو دیکھو، اپنی چال ہے. پرندوں کو دیکھو تو اپنی اڑان ہے، اپنا اپنا. لیکن انسان ہے کہ جو کھڑا پیدا کیا کہ تو کائنات، پوری کائنات تیرے لیے ہے، تو کائنات کے لیے نہیں، تو میرے لیے ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے جو کائنات میں پیدا کیا سب کا سب تمہارے لیے، انسان تمہارے لیے پیدا کیا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو زمین میں ہے سب کچھ تیرا ہے، لیکن تو میرا ہے. انسان کیا ہے؟ اللہ کا ہے.
کائنات ساری انسان کے لیے اور انسان تھوڑا بولیں اللہ کے لیے. کائنات ساری انسان کے لیے ہے. کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی. کائنات ساری میں جو چیزیں بھی ہیں اور انسان کو اپنے لیے یعنی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا کہ تو محتاج نہ ہو. کائنات تیری محتاج ہے, تو میرا بارگاہ میں سر رکھ لے. کائنات خود تیری محتاج بھی ویسے بھی ہے, خادم تو ویسے بھی ہے. پھر تو جدھر جائے گا کائنات ساری تیری طرف آئے گی. تو سید الانس والجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام کائنات کے انسانوں کے سردار اور سربراہ ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر. حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کر رہا. میں بتلا رہا ہوں کہ آدم بھی کل میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, عیسیٰ بھی ہوں گے, موسیٰ بھی ہوں گے, یوسف بھی ہوں گے. سربراہ تمام انسانوں کا محمد مصطفیٰ ہی ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر. یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام اولاد آدم کا سربراہ سردار کون ہے؟ رسول اللہ. کون ہے؟ رسول اللہ سردار ہے کائنات کے, انس و جن کے. اور حیرت کی بات ہے کہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں ان کے بھی سردار محمد مصطفیٰ ہیں. یعنی حسن حسین کے بھی, حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے سردار اگر ہیں تو وہ بھی محمد مصطفیٰ ہیں. تمام کائنات کے کوئی ایسی اللہ نے کائنات میں چیز بنائی نہیں جو رسول اللہ سے اعلیٰ ہو. ساری چیزیں بنا کر سرداری محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی. کائنات میں جمی انسان, تمام انسان کو اللہ نے احترام دیا, مقام دیا, مرتبہ دیا. اور اسلام بھی ہمارا اور مذہب بھی, دین بھی, قرآن اور شریعت بھی اس چیز کو اعتراف کرتا ہے, منواتا ہے کہ گن پوائنٹ پر ڈنڈا اٹھا کر آپ کسی کو گھسیٹ کر نہیں لا سکتے دین میں, جبر کر کے, اکراہ کر کے. لا اکراہ فی الدین. اسلام میں سختی نہیں ہے. یعنی سختی سے مراد یعنی آپ ڈنڈا لو اور بند کرو دکانیں کہ چلو بھائی بند کرو دکانیں, پتہ نہیں اذان ہو گئی ہے اور پتہ نہیں ہے تمہیں یہ اسلامی ماحول ہے, تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لا اکراہ فی الدین. یہ اکراہ نہیں ہے اسلام میں اس طرح کا. یعنی اسلام لانے کے لیے جبر نہیں کیا جاتا. اسلام میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں. صبح بھی اٹھنا پڑتا ہے, گرم سرد ماحول کے مطابق وضو کرنا پڑتا ہے, ظہر کو بھی آنا پڑتا ہے, عصر کو بھی آنا پڑتا ہے, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, حلال بھی کھانا پڑتا ہے. اگر اللہ نے دولت دی ہوئی ہے سال بعد زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے, حج کرنا پڑتا ہے. یہ کیا سختیاں نہیں ہیں؟ سختیاں. انسان اپنی نیند حرام کر کے صبح اٹھتا ہے, یہ تو سختی ہے. لیکن اسلام لانے کے لیے سختی نہیں ہے کہ ڈنڈا لو اور اٹھاؤ کہ چلو بھائی بند کرو دکانیں. یہ اس لیے میں نے شاید گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا کہ یہ اس لیے جبر کر کے اسلام مسلمانوں کو نہیں لایا جاتا کہ ایکم احسن عملا, کہ میں چیک تو کروں کہ مجھے خالق سمجھ کر میری بارگاہ میں کون آتا ہے, مجھے معبود برحق سمجھ کر میری عبادت گزاری کے لیے کون آتا ہے, مجھے مسجود سمجھ کر میری بارگاہ میں ساجد کی حیثیت سے کون آتا ہے, کہ میں چیک تو کروں کہ تم کرتے کیا مرضی سے کون آتا ہے. کھونٹے کے ساتھ نکیل ڈال کر جانور کو جس طرح گھسیٹ کر لایا جائے ایسا اسلام میں مسلمانوں کو گھسیٹ کر نہیں لایا جاتا, مرضی کے ساتھ. اسلام میں بھی حکم ہے کہ 7-8 سال کا بچہ ہو تو اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ نماز ضروری ہے, یہ شریعت کے احکام ہیں, ابتدائی چیزیں جو ہوتی ہیں ہدایاں سکھاؤ وغیرہ وغیرہ. تو 10-12 سال کا ہو تو پھر تھوڑا ڈانٹو, لیکن جب جوانی میں آ جائے بس پھر کاکا تین رہے, پھر کہنے نا بچہ تو نہیں, اور جوان ہو گئے, مچھاں تیریاں آ گئی ہیں. گھر والے بھی کہتے ہیں مچھیں تیری آ گئی, اب تو کاکا بچہ نہیں رہا. تو پھر جوانی آ گئی, شعور آ گیا, آگاہی آ گئی, تو پھر چھوڑ دو. پھر اس کو اچھے برے کی تمیز آ گئی ہے, پتہ ہے اب وہ مکلف ہو گیا ہے, جواب دے اب خدا کو وہ خود ہوگا. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ تربیت کا جو پروسیس ہے وہ چھوٹی عمر میں ہے. بڑھاپے کے جا کے تربیت نہیں ہونی کہ بڈھا بندہ ہو جائے تو پھر تربیت یاد آ جائے. جوانی میں تربیت نہیں,
तरबियत अगर असर करेगी तो बचपन में करेगी। इंसान छोटा हो, बच्चा छोटा हो, फिर समझेगा, फिर भी अमल हुक्म करके उसको समझ नहीं आएगी, उसके सामने अमल करना पड़ेगा, बच्चा खुद उसको एक्सेप्ट करेगा और अमल करना शुरू कर देगा। छोटा बच्चा जो होता है वो नकल ज़्यादा करता है बड़ों की। घर में जिसके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, भांजे भतीजे बेटे पोते दोते, कि बच्चे नकल करते हैं बड़ों की। जैसे बड़ा करेगा 2-3 दिन तो छोटा खुद ही करने लग जाएगा। आप तरीका इस्तेमाल करके देख लें, घर में पढ़े सुनते 2-4-5 दिन सुन्नत पढ़े, नवाफिल पढ़े, तो 4-5 दिन आप बच्चों को ना कहें, खुद ही टोपी पहनेगा और आपके साथ खुद ही आके सजदा कर लेगा। बच्चा नकल करता है, क्या करता है, बोलें थोड़ा, नकल करता है। उसको तरबियत अमल करके दिखाई जाएगी कि यूँ करना चाहिए, बोल कर नहीं बताया जाएगा कि नमाज पढ़, खुद पढ़ो ही नहीं, सारी जिंदगी कहते रहो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। असर तब कबूल करेगा कि जब खुद बाप भी उठेगा, चाचा भी उठेगा, तो मामा भी, तो नाना दादा सारे उठेंगे, फिर बच्चा कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माहौल सारा ही नमाजी हो जाएगा। दोस्तों का भी यही हाल होता है, 2-3 दोस्त अगर एक नमाजी हो तो वो बाकियों को भी खींच खूंच कर अल्लाह की बारगाह में ले ही जाता है। उसकी असर होती है, तरबियत का असर होता है, सोहबत का असर होता है। जिसके पास बैठो, ज़्यादा देर टाइम गुजारो, उसकी आदत इंसान के अंदर आ जाती हैं, सोहबत का असर हो जाता है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाक़या लिखा कि वो अपने बेटे को समझाते थे कि बुरे लोगों के साथ ना बैठा कर, कि तू भी बुरा हो जाएगा। सोहबते तोरा सोहबते ताले तोरा ताले कोनन, सोहबते सालेह तोरा सालेह कोनन, सादी का शेर है फारसी में। उन्होंने कहा कि नेकों की सोहबत तुझे नेक कर देती है और सोहबते ताले तोरा ताले कोनन, और बदों की सोहबत, बद लोगों की, बुरे लोगों की सोहबत उनमें बैठेगा तो तू बुरा हो जाएगा। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि बाप अपने बेटे को तो मानता नहीं था, वो कहता था कि नहीं अबू जी मैं तो बड़ा सियाना थे, तुसी तो वैसे ही लगे रहने हो, वो टाइम हो रहे हम तो बड़ा एडवांस दौर है, असी आपे बड़े सियाने हाँ, हमें क्या किसी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है, सहाबा को अगर मोहम्मद की ज़रूरत है, ताबईन को सहाबा की ज़रूरत है, तो हमें भी किसी नेक की ज़रूरत है। नेक लोगों की सोहबत आना जाना अच्छा होता है, असर रहता है, वगरना औलाद बिगड़ जाती है, फिर इंसान कफे अफसोस मिलता है। तो उसने कहा कि नहीं मैं बड़ा आपे सियाना, तो वो ना मानता। तो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाप उसका बड़ा सियाना था, 2-4-5 हफ्ते देखा तो नहीं मान रहा था, फिर भी उधर उधर ही मुँह मारता। उन्होंने कहा कि 1 किलो सेब तू दागी ले आ और 3-4 किलो अच्छे सेब लेके आ, बिल्कुल बगैर दाग के। वो जाके ले आया। उन्होंने कहा कि जो किलो सेब तो लाए हैं ना दाग वाले, इन अच्छे सेबों में मिक्स करके रख दे, ऊपर से ढांक दे। रात को कराया, सुबह कहा कि वो सेब लेके आओ। रात गुजरी, 1 रात, कितनी टाइम गुजरा? 1 रात गुजरी, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरी, 1 रात गुजरी। सुबह कहा कि वो लेके आ जाओ। वो जब आया तो उसने कहा कि इसको उखाड़ो, उसका जो मुंह है उठाओ, कपड़ा टाया गया जो भी था, तो देखा जो 4-5 किलो अच्छे सेब थे वो भी उनके साथ दागे गए थे, खराब हो चुके थे, गल गए थे। वो लड़का कहने लगा कि ऐ की होया, 1 रात में खराब हो गए, मैं तो बड़े अच्छे आंदे ने थे, 4-5 किलो थे, और ये क्या हुआ? और उन्होंने कहा ये वही हुआ है जो तुझे बाप कहता है, बुरों की सोहबत अच्छों को भी गंदा कर देती है। सेब अगर गंदे हो सकते हैं, सेब गंदा हो सकता है। अब देखिए रेडियो वालों ने भी अलग किए होते हैं, अच्छे अलग होते हैं, दागी अलग होते हैं, फ्रूट वाले और ये सब्जी वालों ने भी इस तरह किया होता है। वो इसलिए कि बाकियों को भी ख़राब कर देते हैं। एक मछली गंदी हो तो फिर तालाब सारा साने, तुसी बोलो तालाब सारा, वो कहते हैं गंदा ही कर देगा। तो गंदे के साथ अच्छा भी बैठेगा तो वो अगर उसका असर पकड़ेगा तो गंदा ही हो जाएगा। हाँ, असर अगर किसी पक्का असर लिया हो, वो गंदों में भी बैठ जाए जाकर, फिर वो गंदे नहीं रहते, वो भी अच्छे बन जाया करते हैं, वो फिर बद नहीं रहते, वो भी साले हो जाया करते हैं। लेकिन वो कामिल अकमल कामिलीन लोगों की बात है, तेरी मेरी बात नहीं। हमें तो सुबह हमारा रंग और होता है, दिन को और, दोपहर को और, रात को और, पता नहीं क्या क्या हमारा
ہماری طبیعت اپنی بدلتی رہتی ہے گرگٹ کی طرح، یہ کامل لوگوں کی بات ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، جن کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا، ہم وقت ادھر یاد میں رہنا ہے، مگن رہنا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نگاہ مست ملا ہی تو میں پلا کے اٹھے، نگاہ مست ملا ہی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ تو نگاہ کاملین کی علامہ نے جو کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، علامہ کا شعر ہے، مجھے نہیں کچھ کہنا، علامہ کے پاس جاؤ، نگاہ ولی میں۔ تو نگاہ مست جس پر پڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پڑھنے والوں کو بھی اکمل ترین انسان بنا دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، گئے کس ارادے سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ ہم سر لے کے میں آؤں گا، لیکن واپس آئے تو سر اپنا بھی جھکا ہوا ہے۔ تھوڑا بولو، اپنا سر بھی جھک گیا ہے۔ پوچھا کہ یار تم تو بڑے دعوے کر کے گئے تھے اور میں یہ کروں گا، میں سر لے کے آؤں گا، اپنا ہی سر جھک گیا ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ادائیں ایسی تھیں کہ میں نے بجائے تلوار اٹھاتا میرا اپنا سارا کچھ ہی جھک گیا ہے، سر بھی جھک گیا، ہاتھ بھی جھک گیا، میں خود بک کے آ گیا ہوں محمد مصطفیٰ کی آنکھوں پر۔ یہ نگاہیں بڑی چیز ہوتی ہیں، نگاہ بڑے آنکھوں کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نگاہ چھوٹی آنکھ بھی ہوئے لیکن اندر کرنٹ ہونا چاہیے کہ جو غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، جو یاد الہی میں مگن رہنے والی ہو، تجلیات ذات میں گم رہنے والی آنکھیں ہوں، وہ جب نگاہیں اٹھتی ہیں تو پھر وہ مخمور ہوتی ہیں، مخمور خمر والی، نشہ دینے والی، دنیا سے الگ کرنے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، وہ جدھر بیٹھ جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان شمعوں کے پاس پروانے خود ہی بھیج دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے سامعین عزیز شام کے صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اثر دیتی ہے، بروں کو بھی دیتی ہے، اور بول پاؤ تھوڑا اچھے لوگوں کی بھی، اچھے لوگوں کے ساتھ تب انسان بیٹھا ہو تو وہ اچھا گردانا جاتا ہے۔ چور ڈاکوؤں کے ساتھ دوستی ہو تو وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سارے ایک ہی ہیں، تو کیا حاجی نواز وہ کہتے ہیں سارے ایک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں گئے سارے، لیکن اچھے لوگوں میں بیٹھو گے کہ عرف کی بات ہے لیکن اندر دل کی بات کرتا ہوں کہ دل اثر لیتا ہے، روح پر اثر ہوتا ہے اچھے لوگوں کی، اور برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو انسان کی طبیعت میں تعفن پیدا ہوتا ہے، روح مرتی چلی جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہو چلا جاتا ہے، انسان اندر سے قسم پرسی کی حالت میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات انسان کا ضمیر ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث اس کے مطابقت میں پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا جو انسان گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جائے سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، توبہ کرے تو ختم ہو جاتا ہے، گناہ توبہ نہ کرے گناہ بڑھتے جائیں سیاہ نقطہ بھی وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ دل سارا اس سیاہی میں لپٹ دیا جاتا ہے، بالکل اس میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے دل، پھر حلال کو حلال نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، کھا رہے ہیں آ رہے ہیں، بس یہ دنیا بڑی مٹھی ہے چلتے جاؤ، ٹھیک ہے، منی از منی کی تسبیح چلتی رہتی ہے، لیکن جب دل ٹھیک ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، سیاہ نہیں ہوتا، تو جب گناہ ہو بھی جاتا ہے انسان سے تو اللہ کی بارگاہ میں سر رکھتا ہے کہ مالک تو معاف کر دے، تو اللہ ایسا موقع نہ آئے آپ کو مجھے کہ ہمارا دل ہی مر جائے، اندر سے ختم ہو جائے، ہمارے دل زندہ رہیں، آمین ہی کہہ دیں، ہمارے دل زندہ رہیں۔ اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
قبر میں سارے انسانوں کے دل ختم ہو جاتے ہیں اور مر جاتا ہے انسان تو دل بھی ختم، آہستہ آہستہ اس کی طبیعت ختم ہو جاتی ہے، معروف ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا جو مؤذن ہوگا اور جو تہجد گزار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا دل کبھی مردہ نہیں کرے گا، دل زندہ رہے گا، اس کا قبر میں بھی زندہ رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح انسان سو جاتا ہے، سونا ہے نا بندہ، کیا مر گیا ختم پیا تو بولو تسی تے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا سننی، لیکن اس کو پتہ ہوتا جب اٹھتا ہے کہ میں پہلے سونے سے کیا کر رہا تھا۔ سمجھ آئیے نہیں ہے؟ موبائل کہاں رکھا ہے، چارجر پہ لگایا تھا، مجھے کیا ہوا تھا، میں ٹھیک تھا، بیمار تھا، کیا تھا۔ اچھا انسان سمجھدار اس کو سونے سے پہلے کے حالات، جب وہ سونے کے بعد اٹھتا ہے تو آگاہ ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے اسے۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ قبر میں بھی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا؟ سرکار کائنات فرما رہے ہیں کہ وہ قبر میں بھی ایسے سوئے گا جس طرح اپنے بیڈ پر سویا ہوا ہے، اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو دل زندہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو دل زندہ تب ہوگا جب دل میں یاد محمد مصطفیٰ انسان کو حاصل ہوگی اور یاد خدا ہوگی اور اللہ کی طرف بندگی کے قدم اٹھیں گے، تو پھر تھک تھک کرنے کا نام زندگی نہیں ہے کہ دل زندہ ہوئے۔ آپ پہنچیے سن پہ تھک تھک کر رہے ہیں، اتنے زندہ ہوئے، اتنے مچانا بھی زندہ ہے، جانوروں کا بھی زندہ ہے، کتوں کا بھی زندہ ہے، یہ زندگی نہیں۔ جس زندگی کا حدیث میں بیان ہوا ہے اس سے مراد بعد از وفات ہے، کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ اللہ موت کو بھی جس نے مسیحا کر دیا کہ موت بھی انسان کو زندہ کر دیتی ہے، یہ کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ موت کیسے زندہ کرتی ہے؟ تو میں چلتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں، جس طرح شہید کو موت تو آتی ہے لیکن مرتا نہیں، مر کے بھی وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو بول پائیں تھوڑا دیر، مشکل کوئی نہیں بھائی، موت آتی ہے لیکن مرتا نہیں ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ یہ شہید کا یہ حال ہے اس دور میں بھی۔ قیامت تک جو مسلمان ہوں گے ان شرائط پر جو اترے گا اور شہید ہوگا تو رزق کھاتا ہوگا، قبر میں زندہ ہوگا۔ اس زندگی کا شعور اور ادراک آپ کو مجھے حاصل نہیں ہو سکتا کہ قرآن کہتا ہے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے زندگی کیا ہے؟ تم کئیوں کو زندہ سمجھتے ہو، مردے ہوتے ہیں، کئیوں کو مردہ سمجھتے ہو لیکن زندہ ہوتے ہیں۔ دیکھنا ہو، چیک کرنا ہو تو کربلا کا رخ کرو، مارنے والے مر گئے ہیں، جو مرا ہے وہ پھر بھی زندہ ہو کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو مرنے والا زندہ ہو گیا کہ اللہ اللہ کس نے مسیحا موت کو مسیحا کر دیا، یعنی کس نے موت کو زندہ کرنے والی چیز بنا دیا کہ موت زندہ کرتی ہے۔ حالانکہ موت تو سب کو بولیں تھوڑا مرتی ہے، موت مارنے کے لیے آتی ہے، لیکن تجھے مجھے مارنے کے لیے آئے تو آئے، لیکن شہید جو اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے میدان رن میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب موت جاتی ہے تو مارنے کے لیے نہیں، اس کو زندہ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرمائے، بندگی والی، شعور اور آگاہی والی، امن والی زندگی نصیب فرمائے، کہ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہوں، کسی اپنے ملک کی فتنے کی سازش میں مبتلا ہوں یا کسی اور فتنے میں، اللہ ایسے ہمیں ہمارا عقل نہ چھینے کہ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہوں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، کہ آپ اس پر فتن دور میں کسی ایسی تحریک کا حصہ نہ بنیں کہ جو آپ کو آپ کے اداروں کے خلاف کرے۔ کسے باشد کوئی بھی ادارہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہم ان کے مرہون منت ہے، ہم ہیں تو ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، وہ ان کے کام ہیں، اچھا کریں گے تو اللہ کے ہاں جواب پائیں گے، ثواب پائیں گے، برا کریں گے تو سزا تو سا دینی ہے کہ کس دینی ہے؟ بولو سارے اللہ دے گی، بات چھوڑ دو پھر۔ ادارے جو بھی ہیں، افواج ہیں، پولیس ہے، کوئی بھی ادارے ہمارے، سول ہیں، جو بھی غیر سول، تو تمام وہ اچھا کریں گے تو ثواب کون دے گا؟ بولیں اونچی آواز سے بولیں، اللہ دے گا۔ برا کریں گے آپ اور میں یا کوئی بھی انسان برا کرتا ہے، اس کا سزا بھی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ انہوں نے وعدہ لیا ہوا ہے، ان کو ڈبل گناہ ہوگا اگر وعدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ ان کو قبر حشر کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ اور میں ہی اٹھ کے اپنوں کی پتلونیں کھینچیں گے تو دوسرے لوگ پھر
گے آپ پر، ان کو مارنے میں آسانی ہوگی، وہ کوئی بندے بھی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، میرا تعلق انشاءاللہ نہیں ہے، نہ سب کا ہے، نہ اب تک ہے، اور آپ سب گواہ ہیں کہ ہم امن میں رہنے والے ہیں، ہم بدامنی پھیلانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم اداروں کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بولیں سارے، ٹھیک ہے؟ ادارے سیاہ کریں سفید کریں، ان کو پوچھنے والے اوپر موجود ہیں، نہیں پوچھیں گے تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جو تمام لوگوں کا فیصلہ کرنے والا ہے وہ موجود ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا پھر انشاءاللہ۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، تو اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، اللہ اس کو اندرونی بیرونی ان سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور ان فتنہ باز لوگوں سے محفوظ فرمائے جو کسی بھی رنگ میں، کسی بھی روپ میں، کسی بھی حوالے سے، کسی جگہ پر بیٹھنے والے ہوں، وہ کوئی بھی ہے، اللہ ایسی ناسوروں سے ہمیں چھٹکارا دے اور حق والوں کے ساتھ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ کسی نے مجھے نہیں کہا، میں انشاءاللہ سمجھنے والا، میں دو چار لفظ سمجھنا کہ قرآن حدیث میں پڑھے ہیں تو میں پتہ ہے کہ کتنے کی گل کرنی ہے، تو میں بالکل ٹھیک گل کر رہا ہوں۔ اداروں کے خلاف نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کسی فیس بک پر کوئی تحریک چلانی ہے، نہ شامل ہونا ہے، جو چلائے اس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، اپنے وطن کے محافظین کے ساتھ ہیں، اپنے وطن کے باسیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، بولیں سارے۔ ہمارا وطن ہے، وطن کے جو ادارے ہیں، محافظین ہیں، وہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے حکمران جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے حکمران مسلمان، اللہ ان کو غیرت والی زندگی نصیب کرے، ایک قانون بھی انہیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے، پاکستانی قانون بھی پڑھا تھا لیکن اسلامی قانون بھی پڑھا تھوڑا، انہوں بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی مرنا ہے، جواب انہوں نے بھی دینے ہیں، ہم نے ہی نہیں دینے ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا، غلط کریں گے اچھا کریں گے، ثواب اور یا عذاب کدھر سے پائیں گے؟ سارے بولیں اللہ کی طرف سے۔ تو ایسی کسی چیز کے ساتھ تعلق نہ رکھیں کہ کل آپ کو پریشانی یا آپ کے ماں باپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ آزاد ہیں، جب آزاد ہیں تو آزاد کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی آزاد رہیں، ٹھیک ہے؟ مصلحت کا شکار ہو جائیں گے کہ اندر ہور کے باہر ہور، وہ پھر انسان پجمردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، زندہ انسانوں کی طرح رہے ہیں، جو زندگی بھی ہے۔ کس نے کہا تھا؟ ٹیپو نے نہیں کہا تھا کہ گدڑ دی 100 سالہ زندگی تے شیر دی، کہا تھا نا، ٹیپو کا ہی قول ہے، ٹیپو سلطان کا، انہوں نے کہا تھا کہ گدڑ 100 سال بھی زندہ رہے، تو وہ ادھر چک لے، ادھر چک لے، ادھر ناس کے ادھر نام ڈر گئے، ٹھیک ہے؟ آپ اور میں انشاءاللہ مسلمان ہیں، مسلمان دو منہ والا نہیں ہوتا، ایک منہ والا ہوتا ہے، تو ہم پشت پناہی کریں گے، آپ کریں گے، تو جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اوکھا وقت آیا تو پھر ساڑھے ادارے ساڑھے نال ہوں گے، یہ انہاں لوگاں پوچھو جنہاں کو ایسی چیزاں نہیں، غلط ہر جگہ پر غلط ہوتا ہے، غلط 2 نمبری ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم ان کی فیصلے کرنے والے بولیں تھوڑا نہیں ہیں، ہم پوچھنے والے، اگر پوچھو بھی تو تسی کی کرو گے؟ بہتر ہے تسی اللہ تے چھوڑ دو، اپنے معاملات درست رکھو، کوئی ایسی تاریخ نہ چلاؤ جو اپنے قوم، اپنی ملت، اپنے ملک کے خلاف ہو تاریخ، کسی کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ اللہ آپ سب کو مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پر جو حالات بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا چکے ہیں یا بنا رہے ہیں، اللہ اس ملک کو ترقی اور فعالی عطا فرمائے، اور ایسے بد امن لوگوں کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہمارے قوم کو، ملت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔